الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 29واں پارہ دوسری سورت پارے کی سورہ نون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، منقبت، آپ کی شان اور آپ کے اونچے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر، آپ کے مقام پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کارناموں پر ہر جگہ اہل اسلام کے ہاں بات کی جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر اسلامی جذبہ بیدار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور انہیں یہ سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، اور امتی کی نجات کی ترتیب کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان انسانوں کی اور مسلمانوں کی نجات کا کیا طریقہ اور کیا ذریعہ اور کیا ضابطۂ حیات دیا ہے۔ ہر بات ہی اسلام کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہے، بھلے توحید کی بات ہو، جنت دوزخ کی بات ہو، کوئی اور معاملے کی بات ہو، پوری شریعت بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیب ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہم سب کی یہ نیت ہو کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا: نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قسم ہے نون کی، والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو یہ قلم لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ان قسموں کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے مخالف علیہ باللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو اللہ بے انتہا اجر عظیم نصیب فرماتا رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اللہ نے اونچے اخلاق کے اوپر فیض کیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ فَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے عنقریب کہ دیوانہ کون ہے، کس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں اور دیوانہ ہے کون۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ کا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ فلا تطع المکذبین، بس جھوٹوں کی پیروی نہیں کرنی، سچے لوگوں کی اتباع کرنی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں عقیدہ بھی داخل ہے، عبادات بھی داخل ہیں، معاشرت بھی داخل ہے، اٹھنا بیٹھنا، سب نظام زندگی داخل ہے۔ اسی کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ سورہ نون میں سورت کو شروع ہی کیا ہے نون سے۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ اس میں مچھلی کا ذکر بھی آئے گا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، لیکن یہاں سے وہ مچھلی مراد نہیں ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر حکم خدا سے لے لیا تھا۔ یہاں نون سے وہ مچھلی مراد ہے کہ جو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کی اور جس کے اوپر پوری کائنات ہے۔ میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ ان کو سب یہودیوں نے کہا کہ آپ چیک کریں، آپ صاحب علم ہیں، واقعتاً یہ اللہ کا آخری نبی ہے؟ تو انہوں نے بہت سارے سوال جمع کیے، میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ جب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اونچی آواز کے ساتھ کلمہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آخر میں 3 سوال کیے، باقی کہتے ہیں سب سوالوں کا جواب مل گیا ہے، آپ کو دیکھ کر سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ طلب صحیح ہو تو ہدایت کے لیے بہت راستے ہیں، نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر نبی کے نصیحت، نبی کا بیان، نبی کی تقریر اور قرآن کی تلاوت اثر نہیں کرتی جب طلب ہی صحیح نہ ہو۔ 3 سوال کیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو سب سے پہلی علامت بڑی کون سی ظاہر ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، اعزاز و احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا، تو جنتیوں کی سب سے پہلی دعوت کس کھانے سے کی جائے گی؟ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچی اور بچہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس میں رنگ روپ کیوں کس کا غالب ہوتا ہے، کبھی باپ کا کبھی ماں کا۔ باقی سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ نار عدن ہے۔ عدن یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف ہھانکاتی جائے گی، لوگ آگے بھاگتے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ابھی اس فرشتے نے آ کر مجھے آپ کے سوالوں کا جواب دیا ہے جس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ۔ یہودی لوگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو مہمانی کے طور پر کون سا کھانا کھلایا جائے گا؟ وہ مچھلی کے کلیجہ بھون کے اہل جنت کو دیا جائے گا۔ اور یہ مچھلی بہت بڑی ہے جس نے پوری کائنات کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ جس کی ترتیب ازدواجی زندگی میں
جب جوڑ ہوتا ہے تو جس کا مادہ غالب ہوتا ہے تو رنگ روپ لڑکا لڑکی کا اس لحاظ سے ہوتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو لکھتا ہے قلم۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ میں بتا چکا ہوں روز محشر کے وقت جن چیزوں کو فنا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جن میں فنا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں ان میں ایک قلم بھی ہے۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو۔ وَإِنَّ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، آپ مجنون نہیں ہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اونچے اخلاق والے ہیں۔ زندگی کا کوئی زاویہ بھی دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ملنے جلنے عدل و انصاف سخاوت وغیرہ تمام امور، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ تو گھر والی ہیں، تو آپ کے اخلاق آپ بیان فرمائیں۔ تو وہ تھوڑی سی حیرانگی میں اپنے آپ کو محسوس کرنے کے بعد یہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کأن خلقہ القرآن، قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا، جو اچھے کام بتائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے اور دوسروں کو بتایا۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے آپ رکے اور دوسروں کو بھی ان سے روکا ہے۔ یہی آپ کے اخلاق ہیں۔ بات یہ ہے دوستو، ایک زبر زیر پیش کا فرق ہے۔ ایک نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ایک نظام اللہ نے انسان کے سپرد کیا ہے۔ انسان کے سپرد جو کیا اس کو بتایا کہ آپ کے حوالے جو نظام کیا ہے اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، مادہ ایک ہی ہے، خا لام قاف۔ خلق معنی تخلیق، پیدائش، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہت پیارا بنایا انسان کو۔ قرآن مجید نے بیان کیا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے کتنا پیارا اس انسان کو بنایا اور اس سے عمدہ تخلیق انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بس انتہا ہے انسان کے عمدہ ہونے کی تخلیق اللہ پاک نے، کیونکہ اسی تخلیق میں سے اللہ پاک نے، اسی اپنی مخلوق میں سے اللہ پاک نے اپنے آخری حبیب کو بنانا تھا۔ اس سے اونچی حسن کی ترتیب ظاہری پیدائش کے لحاظ سے اور کوئی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے نہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ پاک کے نظام میں بھی اس سے اونچا حسین کوئی نقش نہیں تھا جس نقش میں اللہ پاک نے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے تخلیق انسان کی، اور صرف میں بتا رہا ہوں مادہ ایک ہے، خا لام قاف۔ تخلیق اللہ نے اپنے ذمہ لی اور اس کو اتنا پیارا بنایا، اور اس کے اخلاق وہ اللہ نے پیارے بنائے، لیکن انسان کے ذمہ ڈال دیے کہ آپ نے اپنے اخلاق اچھے خود بنانے ہیں۔ آپ کو ظاہری اچھا میں نے بنا دیا، آپ کا باطن اچھا یہ آپ نے خود بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ حضرات نے جو آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھی ہوگی، ہم نے باہر ادھر چارٹ بھی لگایا ہوا ہے کہ اللہ پاک آپ نے جیسے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی اللہ پاک میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اللہ کے ذمہ جو تخلیق انسانی ظاہری تھی کتنا پیارا بنایا ہے انسان کو، اور اب اس کے اخلاق پیارے ہونے چاہیے۔
پھر یہ پیارا ہے۔ دونوں چیزوں کے اجتماعیت سے یہ پیارا بنے گا۔ تو اخلاق ہے انسان آپ نے خود پیارے بنانے ہیں، اور اس کے لیے اس کو بے راہ نہیں چھوڑ دیا کہ بس خود پیارے بناتے رہو۔ تو کوئی کس کو اپنا آئیڈیل قرار دے گا، کوئی کس کو اپنا بڑا سمجھے گا، کوئی کس کو اپنا مقتدا سمجھے گا، تو ہر کوئی الگ الگ ایک لائن لے کے بیٹھ جائے گا۔ اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ بس آپ اچھے اخلاق بناؤ جیسے آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو کوئی کس کو بناتا کوئی کس کو بناتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے اچھے اخلاق مطلوب ہیں، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اپنے اچھے اخلاق، اچھا عقیدہ، اچھے عبادات، اچھے معاملات کے لیے تمہارے درمیان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونے کے بھیج رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وضاقتہ، لباس، عبادت، گفتگو، دیکھ، تمام زندگی کے پہلو میں آپ لوگوں کا مقتدا، رہبر و رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کو اللہ نے اونچے اخلاق کے ساتھ فیض کیا ہے۔ کوئی کسی شق میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاقی نقطہ نظر سے، سخاوت کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، حمل و تحمل کے کسی لحاظ سے آپ کی کوئی سیرت و صورت میں اللہ نے کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہر لحاظ سے آپ کو اللہ نے اونچا بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ پہلے انبیاء آئے وہ بھی بیان کرتے رہے، تعارف کراتے رہے کہ ایسا نبی آئے گا، ایسا شان والا، ایسی مقام والا اللہ پاک اپنے آخری حبیب کو بھیجے گا۔ پہلی کتابوں میں، پہلے لوگوں میں بھی آپ کا تعارف ہوا، آپ بعد میں آئے، اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کو ایک نظام دیا، ایک رہنے کا ڈھنگ دیا، ایک انسانیت دی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے، تخلیق انسانیت اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے کر دی ہے، روحانیت کی تعمیر کا ایک قصر نبوت تیار ہوتا رہا۔ پہلی اینٹ اس کی حضرت آدم علیہ السلام ہے، قصر نبوت، نبوت کے محل کی پہلی اینٹ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ محل تیار ہوتا رہا، تیار ہوتا رہا، اس کی تکمیل کی آخری اینٹ اللہ پاک نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نبوت، قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے۔ اس قصر نبوت کو توڑنے کے لیے دوستو ہر دور میں شیاطین، سرکش، فرقہ ضالہ، اسلام دشمن طاقت کوششیں کرتی رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی آپ کے مخالف رہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ جاؤ گے۔ اس دور میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی یا کوئی ایسی ترتیب ہوئی، وہ فرد واحد سے ہوئی، فرد واحد سے ہوئی۔ کسی علاقے میں کسی بندے نے کوئی بے ادبی کر دی، اس وقت کے لحاظ سے حکمرانوں نے، اہل اسلام نے اس کا تعاقب کیا، اور وہ صدیوں تک یہ شرارت پھر مدھم ہو جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی، منہدم ہو جاتی تھی۔ یہ شرارت ہوتی رہی، آپ کی شان میں بے ادبی کی، اکا دکا فرد واحد سے۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، اس دور میں آپ کی مخالفت، آپ کی گستاخی، آپ کی بے ادبی فرد واحد سے نہیں، ملکوں کی طاقت سے ہے، اہل کفر کے اجتماعیت سے ہے، بڑی بڑی کمپنیوں سے ہے، اور انہیں اور کوئی بے ادبی کے لیے نہیں ملا جس کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کی بے ادبی کے لیے ان کی زبانیں چلتی ہیں، ان کی فلم چلتی ہے، ان کے الفاظ چلتے ہیں، ان کے نقش اور خاکے بناتے ہیں، کیا سے کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔
جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت فرد واحد سے ہوا اور علیہ السلام نے اس کا ایسا تعاقب کیا کہ صدیوں تک یہ شرارت بند ہو جاتی تھی، اور علیہ السلام کے بادشاہ اس چیز کے لیے مقابلے میں آتے تھے۔ علیہ السلام کے بادشاہ بھلے ان میں کتنے نقص ہوتے تھے لیکن اس چیز کے لیے وہ اٹھ کے میدان میں آتے تھے اور تعاقب کیا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ بھی بڑے اونچے تھے دوستو، جن کو زیارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ دل کی کوالٹی جب دوستو اونچی ہو تو خوابیں بھی اونچی ہوتی ہیں نا۔ جب دل کی کوالٹی منور ہو، اونچی ہو، تو خوابوں میں بھی اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں۔ ہاں، نور الدین زنگی کو آپ نے فرمایا کہ بچاؤ، کچھ لوگ نقصان کے لیے قبر کے ارد گرد پہنچ رہے ہیں۔ خواب بادشاہ کو آئی۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، اس وقت تعاقب علیہ السلام کے بادشاہوں نے کیا، ان کی غیرت اسلامی نے کیا، اور مسلمان دور سے پہچانے جاتے تھے کہ مسلم آ رہا ہے۔ ان کا ایک روب تھا، دبدبہ تھا، علیہ السلام کی ایک شان و شوکت تھی، اسلام کا ایک لباس تھا، وضاحت تھی، ان کی ایک گفتگو اور شناخت تھی۔ آج اسلام کیا ہوا؟ مسلمان اپنی شناخت کو بھول گیا، اپنی غیرت کو بھول گیا، اپنے اخلاق کو بھول گیا، اپنے عقیدے کو بھول گیا، اپنے نبی کو، اپنے قرآن کو، حدیث کو بھول گیا ہے، جس کے لیے ان کی غیرت اسلامی کو چیلنج دینے کے لیے آل کفر قوت اجتماعیہ کی صورت میں مسلمانوں کو للکارتا ہے، اور ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں، اور آل اسلام کے حکمران کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ ہماری بے حسی ہے، یہ کمزوری ہے، اور یہ خاموشی ان مسلمانوں کو لی ڈوبے گی کہ جس ہستی کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس کے لیے اجتماعی طور پر، اور تمام کفر ایک ہے، اور ہمارے پھر بھی ان کے ساتھ لین دین ہے، تعلقات ہے، اور حسن اخلاق ہیں کہ ان کے ساتھ لین دین ٹھیک ہو اور فلاں۔ یہ بات دوستو ایک سمجھنے کی ہے کہ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ اہل کفر اپنی اس جلغار سے پیچھے ہٹیں۔ اس میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ عوام کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حکمران اپنی ذمہ داریوں سے بے فکر ہو کے بیٹھے، اور مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے بے فکر ہو کے بیٹھے۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتا، آپ کے طریقہ کار کو اپناتا، آپ کی وضاحت کو اپناتا، آپ کے لباس کو اختیار کرتا۔ تو یہ خود تبلیغ ہے، یہ خود تبلیغ ہے۔ جب محمدی جا رہا ہو، یہ خود تبلیغ ہے اچھے اخلاق کی۔ دنیا جو کچھ مرضی کہتی رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی بات کر رہا ہوں دوستو۔ مسلمان نے اسلام کو اختیار کیا ہے نام کی حد تک، آپ کی محبت کو اختیار کیا ہے نام کی حد تک، آپ کی عقیدت کو اختیار کیا ہے نام کی حد تک، آپ کے ساتھ محبت و نذرانے کے طور پر آپ کے ساتھ لگاؤ رکھا ہے، چراغاں کے طور پر، جھنڈیوں کے طور پر، نعروں کے طور پر، لیکن اگر عملی صورت کے اندر اس کو لایا جائے تو یہ مسلمان بہت پیچھے رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے کفر یہ یلغار کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ اپنے اسلام سے مسلمان دور ہو گیا ہے، سنت رسول سے دور ہو گیا ہے، غیرت اسلامی سے دور ہو گیا ہے، اسے جس طرح مرضی چاہو جھنجھوڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھر بڑی بات ہوئی، ایک ریلی نکل گئی، ایک یلا غلہ ہو گیا وغیرہ، اس طرح نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے زندگیوں کے بارے میں سوچو کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا اپنایا ہے۔ یہ بھی اہل کفر کے مقابلے میں ایک تبلیغ ہے، وہ کفر ہے، انہوں نے اپنی تہذیب میں رہنا ہے، ہم مسلم ہیں، ہم نے اپنی تہذیب میں رہنا ہے، ہماری بھی کوئی شناخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کوئی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر ہم جب چلیں گے، خود اہل کفر کے خلاف تبلیغ اہل اسلام کے لیے طرف سے ہوتی رہے گی، یہ ان کا حق ہے۔ باقی رہی بات جنگ کی صورت، مقابلے کی صورت، وہ ہم سے پوچھی نہیں ہوگی، وہ حکمرانوں سے ہوگی کہ کیوں آپ اہل اسلام کے اقتدار میں تھے اور کیا کام کیا ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا
فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے لوگو، تمہاری طرف میں نے تمہیں میں سے اپنا آخری رسول بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہے تو، دنیاوی اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، آخرت بگڑ رہی ہو، اس نبی کو پریشانی ہوتی ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، ہر امور میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑتے جا رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ کر لا رہا ہوں۔ تم جہنم کی طرف دوڑتے جا رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے لا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطانی راستے کی طرف جا رہے ہو، کفر کے راستے کی طرف جا رہے ہو، بدعت کے راستے کی طرف جا رہے ہو، شرک کے راستے کی طرف جا رہے ہو، ظلم و ستم کے راستے کی طرف جا رہے ہو، جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اپنی نورانی ہدایات کی طرف لے کر آ رہا ہوں، جو دنیا میں بھی کامیابی دیتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ انہیں بڑی لالچ ہے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے بارے میں، تمہاری فلاح کے بارے میں، تمہاری کامیابی کے بارے میں، تمہاری عزت کے بارے میں اس نبی کو بڑی لالچ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، تم دنیا آخرت کی کامیابیاں لینے والے بن جاؤ۔ اس نبی کو یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے تم سے۔ رؤوف علیکم بالمؤمن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بڑے مہربان ہیں، رحم دل ہیں، شفیق ہیں۔ اے نبی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ اب بھی نہیں آپ کو سمجھے، اب بھی نہیں آپ کو سمجھے، تو کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لوگ پھر بھی نہیں پہچان سکے نبی کی شان کو، عظمت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے اخلاق سیرت و صورت کو نہیں پہچان سکے، اپنانے کی طرف نہیں آئے، تو آپ بتاؤ میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی معبود ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بڑے 5 نام ہیں، 5 نام۔ ایک میرا نام محمد ہے جو میرے دادا نے رکھا، ایک میرا نام احمد ہے جو میرے رب نے رکھا پہلی کتابوں میں، ایک میرا نام حاشر ہے، ماہی ہے، عاقب ہے، حاشر ہے۔ میدان حشر میں پوری دنیا جب مایوس ہوگی، انہیں مأویٰ و ملجا اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا نبی آخر الزمان ہی نظر آئے گا، اور میں سفارش کروں گا۔ میں حاشر ہوں، عاقب ہوں، سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کے مقتدر لوگ میرے پیغام کو لے کے دنیا میں چلتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے، واعظ و نصیحت ہوتی رہے گی۔ میں عاقب ہوں، آخری پیغمبر ہوں، حاشر ہوں، روز حشر کا ماہی ہوں۔ میں فساد کو، شرک کو، بدعت کو، رسم و رواج کو، ان چیزوں کو مٹانے آیا ہوں، مٹا کر جا رہا ہوں۔ میرا نام اللہ نے اپنی پہلی کتابوں میں احمد رکھا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے واعظ و نصیحت میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ لوگو، میں اس آخری نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا، اور اس کا تعارف کرانے کے لیے میں ہوں۔ وَمَا مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک اللہ کا آخری حبیب آئے گا جس کی میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے یہاں اس آخری حبیب کا نام محمد ہے۔ دادا نے، عبد المطلب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے مجھے پوتا عطا کیا، میں اس مبارک پوتے کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ مشورے ہو رہے ہیں، اور مشورے میں یہ طے پا رہا ہے نام ایسا رکھنا ہے،
نام ایسا رکھنا ہے دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہونٹوں کا بوسہ لیتی رہے۔ نام نامی، اسم گرامی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے پایا نام رکھنا ہے، میں بولوں گا اے آل اسلام اپنے آخری حبیب پر سلام بھیجنا ہے۔ نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹ انسانیت کے بوسوں کنار میں لگ جاتے ہیں۔ اسی کو تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیوان میں کہتے ہیں، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمانہ حیات میں حسان کو کہا کرتے تھے، حسان پڑھو نا میری تعریف اور منقبت کے بارے میں قصائد پڑھو، تم ادھر مسجد رسول میں میری منقبت میں قصائد پڑھتے ہو، ادھر مشرکین کے دلوں پہ تلواریں چلتی ہیں۔ معلوم ہوا نبی کی شان بیان کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور آل کفر کے لیے سننا رسوائی کا سبب بنے گا۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ہدایت پہ آئیں گے، اور جن کے مقدر میں ہی ان کے اعمال بد کی وجہ سے جہنم لکھ دی گئی ہے ان کے اوپر تلواریں چلیں گی۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا شق لہو من اسمہ لیجلہ، شق لہو من اسمہ لیجلہ، وذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ پاک نے الہامی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نام دینے کے لیے ان کے دادا مشورہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے الہامی طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دل کے اوپر یہ بات ڈالی کہ میرا نام محمود ہے، اسی محمود نام کو کاٹ چھانٹ کر میں اپنے آخری حبیب کا نام احمد و محمد رکھ رہا ہوں۔ محمود بھی مادہ وہی ہے دوستو، احمد بھی مادہ وہی ہے، محمد بھی مادہ وہی ہے، حامد بھی مادہ وہی ہے۔ فرمایا شق لہو من اسمہ لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے جب اپنے آخری حبیب کا نام رکھنا چاہا تو اپنے ناموں میں سے اس کا وزن بدل کر وہی مادے سے اپنے آخری حبیب کا نام رکھ دیا۔ پہلے آئے پیغمبر، کسی کا نام آدم رکھا، کسی کا نام ادریس رکھا، کسی کا نام عیسیٰ رکھا، کسی کا نام زکریا رکھا، کسی کا نام ابراہیم رکھا، یحییٰ رکھا، موسیٰ رکھا۔ ہر نام پیغمبر کا اللہ کی طرف سے القاء ہوا، لیکن ایسا کوئی نام نہیں آیا جس نام میں اللہ نے اپنے اسم گرامی کو کاٹ چھانٹ کر اپنے آخری حبیب کا نام رکھ دیا۔ فرمایا شق لہو من اسمہ لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں سمجھنا چاہیے تھا اہل اسلام کو ایسا نہیں سمجھائے، سمجھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے۔ ایک ایک ادا پر ایک میری بات غور سے سمجھیں گے، آپ سنیں گے سمجھ آئے گی، اور میں کس حد تک گفتگو کر رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ایک ایک سنت کو اس انداز میں اختیار کیا کہ پورا کفر اگر ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو جائے، لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ لقمہ گرا تھا، ایک صحابی کا لقمہ گرا تھا دسترخوان پر، تو وہ جب اٹھا کے کھانے لگے تو دوسرے نے کہا، مشہور بات ہے کہ یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں لقمہ اٹھا کر کھانے کو، تو چھوڑ دو۔ اس صحابی نے کیا کہا دوستو، اتترکو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کو خوش کرنے کے لیے؟
حال اسلام میں یہ بات ہو دوستو کہ اپنے اسلام کو اس انداز میں اپنائے کہ دنیا خوش ہو یا ناراض ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم خوش کر رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے والے لیڈر، وہ علماء، وہ قائدین، وہ مسلمان، بڑے یا چھوٹے، اسلام کو یا اسلام کی سنتوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ اہل کفر کے ہم قریب ہو جائیں، مل جل کر بیٹھ جائیں، یہ ہمیں برا نہ سمجھیں۔ کتنی بری بات ہے! کیا آپ کو اپنے نبی کی سنتوں میں برائی نظر آتی ہے کہ ان کے سامنے آپ سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں؟ ایمان اندر نہیں آیا، اوپر اوپر ہے، وہ محبت اندر نہیں گھسی، رواج ان میں، شوق پوزیشن نمائش ان میں اور ہم میں، فرق کیا ہوا؟ دوستو، ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی ہے۔ ہاں، آپ ایسی جگہ میں جائیں جہاں آپ نبی کی سنتوں کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگ دنیا آپ کو دیکھ کے جب سنت پہ عمل کرے گی، جب سنت پہ عمل کرے گی، وہ سارا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ ہیں من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا۔ اور اگر آپ ان کو خوش کر کر کے نبی کی سنتوں کے جنازے خود اٹھائیں کہ لوگوں میں میرا مقام آ جائے، نہیں آئے گا دوستو۔ وہ کفر سمجھتا ہے کہ جو اپنے نہیں وہ ہمارے کیسے ہیں۔ ہاں، اپنی کوالٹی میں، اپنی کوالٹی میں مقام ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ ہم نے سنت کو، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، اللہ اور اللہ کا رسول تو راضی ہے نا۔ اور جب آپ مجلس میں جائیں، اپنی ایمان کی پونجی لے کے جائیں کہ آپ دنیا سے تذبذب کا شکار نہیں ہوگے، آپ اہل کفر کے سامنے بیٹھ کر ان کی ہواؤں کے جھونکوں میں اپنے صراط مستقیم سے نہیں ڈگمگائیں گے۔ پھر ہے اسلام، پھر ہے سنت، پھر ہے مبلغ، پھر ہے مسلم، یہ اس کی پہچان ہے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، اس انداز میں جائے، اپنی ایمان کی پونجی اتنی ہو کہ اس انداز میں جائے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھائے میں زمانے پہ چھا گیا، کہ اس انداز میں آئے کہ پھر دنیا کہے کہ بھائی مسلمان دیکھا ہے تو دیکھا ہے۔ کیا ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت ہے کہ کسی صورت میں یہ اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم نے اپنی ماں اور باپ، اپنی فلاح و بہبود، اپنا راستہ، اپنی شریعت، اپنا طریقہ، اپنی نجات جمہوریت میں رکھی ہے، اور جمہوریت ظلم و ستم کا نام ہے۔ گریز از طرز جمہوری، غلام یک مقام شو، بسد خم فکر انسانی نمے آیت۔ اسلام میں فلاح و بہبود ہے، نظام خلافت میں فلاح و بہبود ہے، امن و سلامتی ہے، نبی کے طریقوں میں، عدل و انصاف میں، خلفائے راشدین کے نظام میں۔ جمہوریت ظلم و ستم کا نام ہے، جمہوریت جنازوں کے ڈھیروں کا نام ہے، جمہوریت وڈیروں کو پالنے کا نام ہے، جمہوریت غمخوروں کے اوپر ظلم و ستم کا نام ہے۔ اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تعلیم ملتی ہے، اس کو اپنانے میں اس کی خیر ہے۔ اقبال مرحوم یہی کہتا ہے نا، گریز از طرز جمہوری، غلام یک مقام شو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہو جاؤ، خلافت کا نام لو، اسلامی نظام کا نام لو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ اور نبی آئے گا تو تمہیں نام لینے میں تو ثواب ملتا رہے گا۔ اسلام کا تو نام لو، خلافت اسلامیہ کا تو نام لو، قرآن و حدیث کے نفاذ کا نام لو، پھر آئے گا اسلام، اللہ کی مدد اور سب کچھ ہوگا۔ بات یہ ہے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ کفر نے اسلام کو نہیں سمجھا تو کیا ہے نہیں سمجھا۔ منکم کافر منکم مؤمن، یہ نظریاتی اختلاف ہے۔ ایک نظریہ اسلام کا ہے، ایک نظریہ کفر کا ہے۔ نظریے کے طور پر دو متضاد نظریے کے طور پر مملکت پاکستان وجود میں آیا، اس کا نظریہ اسلام تھا، ہندوستان کا نظریہ کفر تھا، اور اسلامی نظریے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ جمہوریت کے نام پر کلمہ پڑھ کے پاکستان وجود میں نہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ کے، جس کے بیرونی گیٹوں کے اوپر بھی یہی لا
اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، دنیا کی کسی اور ملک کے گیٹوں پر یہ نام نہیں لکھے ہوئے، بادلوں پہ جا کے دیکھو، کیونکہ اس نظریے کے تحت وجود میں ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں دوستو، کفر نے نہیں سمجھا ہمارے نبی کو، کوئی گلہ نہیں، نظریاتی اختلاف ہے، لیکن افسوس بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کو نہیں سمجھا، اپنی شریعت کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کے سنت اور طریقہ کار کو نہیں سمجھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت، اللہ نے اپنی مدد، اللہ نے اپنی رضا، اللہ نے اپنی طرف سے فلاح و بہبودی کا سب کچھ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ قرآن کی حقیقت ہے یہ ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو، تم اگر اللہ وحدہ لا شریک ذات کو چاہنے والے ہو، اللہ وحدہ لا شریک ذات کو چاہنے والے ہو، تو میرے آخری حبیب کی کامل اتباع کرو۔ جب اس میرے آخری حبیب کی اتباع میں آؤ گے تو اس خوشی میں خوش آمدید کہہ کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے زمانے میں چل رہی ہیں، مکہ میں کہاں سالی آ گئی، یہ ایسا اللہ کا حبیب ہے، یہ ایسا اللہ کا حبیب ہے، جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی یہود و نصارہ دوستو دعائیں مانگتے تھے، اللہم ابعث، اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الذی ابعثت فی آخر الزمان انت نصرتنا۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول کر، اس آخری حبیب کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر، جو بعد میں آئے گا بعد میں، آپ اس کو امام الانبیاء بنا کے بھیجیں گے، جو آئے گا بعد میں اس کو نبی آخر الزمان بنا کے بھیجیں گے، جو آئے گا بعد میں خاتم النبیین بنا کے بھیجیں گے۔ اس آخری حبیب کا واسطہ ہے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ۔ اب نبی آ گیا، یہ وہی نبی آ گیا جس کے بارے میں یہ فتح، جس کے بارے میں جس کے واسطے سے یہ اپنی فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اب وہ نبی آ گیا۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب نبی آخری آ گیا تو انکار کرنے لگے، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اس میرے آخری نبی کو انہوں نے اس طرح پہچان لیا تھا جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن نذرانوں نے، وظیفوں نے، نذرانوں نے، بیرونی ایڈ نے، کچھ اس طرح کے بدگماشوں نے اپنے بھنور میں لیا ہوا تھا، اپنی زنجیر میں پرویا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ نبی آخر الزمان کو پہچان رہے تھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ میں بات کر رہا ہوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دوستوں پہچانو، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کی عظمت کو پہچانو، شان کو پہچانو، اسوہ حسنہ کو پہچانو اور اس کو اپناؤ، اسی میں خیر ہے۔ آپ کا زمانہ بچپن چل رہا ہے، مکہ پہ کہاں آ گئے تو لوگ عبد المطلب کے پاس آئے کہ یہ بات ہے۔ بعد نے کہا کہ آپ دعا کریں، انہوں نے کہا میں کیسے دعا کروں، اپنے پوتے کو گھناڑے پہ لیا۔ اور علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار، آپ کی کمر لگا دی، بیت اللہ شریف کے دروازے کے ساتھ، دیوار کے ساتھ عبد المطلب نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر لگا دی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ عظیم پوتا اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کس لیے آیا ہوں، کیسے بارش کی دعا مانگوں گا، اللہ پاک خود ہی بارش دے گئی ہے اس کو دیکھ کر۔ یہ زمانہ ہے بچپن کی بات کر رہا ہوں، اب بچے وہ کیسے کیا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بچہ تو کوئی اور بچہ ہے۔ علماء
بچے کی عادت ہوتی ہے، معلوم نہیں فرشتوں نے کیا یوں کیا ہے، بس دیکھا ہے کہ بادل نے آنا شروع کر دیا، بادلوں نے آنا شروع کر دیا۔ اور ویسے یہ شعر لکھا دیوان حسان ابن ثابت نے ہے، لیکن بات لکھا